اب اس کے بعد اس پروگرام کا وہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جس سے ہمیں اور آپ کو بہت ساری دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ میں اس سلسلے میں آپ حضرات کی توجہ صرف 3 باتوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں دین اسلام سے مرتد ہونے کی، الحاد، کفر و شرک کی طرف لوٹنے کی فضا عام بنتی جا رہی ہے۔ فکری الحاد نے ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو مسموم اور زہر آلود کر دیا ہے، اور ہمارے بہت سے خاندان کی بچیاں غیر گھرانوں میں شادی کر کے عملی ارتداد کا بھی ارتکاب کر رہی ہیں۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے کا سب سے سلگتا ہوا اور خطرناک موضوع مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے یہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں جو فکری ارتداد کی وبا عام ہو رہی ہے، ذہنی طور پر اسلام سے ان کی وابستگی خاندانی یا برائے نام ہے، ان کے عقائد، اعمال، اخلاق یہ سب غیروں کے نقش قدم پر ہے، ان کے اندر قرآن کی، سنت کی، دین کی، ایمان کی جو عظمت ہونی چاہیے وہ رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہماری نوجوان بچیاں ہیں وہ ایک باقاعدہ مہم کے تحت اسلام سے بیگانہ کی جا رہی ہیں، اور انہیں بہت سے مختلف قسم کے جالوں میں پھنسا کر اور غیر کے گھروں کو آباد کرنے کا پورا نظام چلایا جا رہا ہے۔ یہ ارتداد کا فتنہ وہ فتنہ ہے جس سے مقابلے کے لیے ہم سبھوں کو مستعد ہونا پڑے گا، ہم سبھوں کو اپنے گھر سے اس کی ابتدا کرنی پڑے گی، اپنے گھر کا ماحول دینی اور تربیتی بنانا ہوگا، اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے ایسے اسلامی ادارے قائم کرنے ہوں گے جہاں ایک طرف دینی تعلیم ہو تو دوسری طرف ضرورت کے مطابق ان کے لیے عصری تعلیم کا بھی انتظام ہو، اور اسلامی ماحول میں اسلامی آداب کے ساتھ ان کی ہمہ جہت تعلیم و تربیت کا نظام قائم کرنا یہ وقت کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ ہم آپ تمام حضرات کے سامنے انتہائی خوشی کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ جامعہ رحمانی اور خانقاہ رحمانی ہمیشہ بر وقت فتنوں کا سدباب کرتی آئی ہے، اور یہاں سے زمانے اور حالات کے مطابق ہمیشہ تحریکات اٹھی ہیں، اور یہ تحریک، اس ارتداد کے فتنے کی سرکوبی کی تحریک بھی یہ جامعہ رحمانی اور خانقاہ رحمانی سے ہم سبوں کے پیر و مرشد، مفکر ملت، پیر طریقت حضرت مولانا احمد ولی فیصل صاحب رحمانی مدّ ظلہ العالی کی قیادت اور ہمہ جہت تعاون کے ساتھ شروع ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب کے اندر دینی اور عصری تعلیم کے اتنے ادارے قائم کیے جائیں گے کہ ہمارے بچے اور بچیاں ان ارتدادی فتنوں سے محفوظ ہو کر اور دین اسلام پر قائم اور مستقیم رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہم خانقاہ رحمانی اور جامعہ رحمانی کو، عمارت شرعیہ کو مضبوط کریں، حضرت دامت برکاتہم کے ہاتھوں اور کندھوں کو سپورٹ دیں، اور جانی، مالی اور وقت کی جس ضرورت ہو، جس طرح کی ضرورت ہو اس طرح کی قربانی پیش کرنے میں کوئی دریغ نہ کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں بہت واضح نسخہ اور پیغام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑا ہے، اگر تم ان دونوں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو گے
تو ہرگز تم دین اسلام اور صراط مستقیم سے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث وہ واحد نسخہ ہے جس کو مضبوطی سے تھام کر ہم ہر گمراہی، ہر ارتداد اور ہر فتنے کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور ہر طرح کی کامیابی، کامرانی اور ترقی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ پر، اپنی آل و اولاد پر، اپنے گھرانے اور سماج پر اور اپنے تمام برادران وطن پر اسلام، کتاب و سنت کو نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کرنی پڑے گی، اور جس کا ہم سے جتنا زیادہ تعلق ہے اس کا اتنا زیادہ ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم اس پر کتاب و سنت کو نافذ کریں، اس کی تعلیم و تربیت کریں اور اس پر عمل کا ماحول پیدا کریں۔ دوسری بات جو مجھے آپ حضرات سے اس وقت عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی ہدایت اور نجات کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے وہ کافی ہے، اس کے بعد کسی اور سند کی، کسی اور دلیل کی، کسی اور رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے وہ حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں، وہ محض حدیث کو تاریخ کی روایت سمجھتے ہیں۔ جس طریقے سے بادشاہوں کی تاریخی روایتیں تاریخ میں محفوظ ہیں، نعوذ باللہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت تاریخ کا حصہ ہیں۔ دین میں وہ دلیل، وہ رہنما، وہ حجت، وہ ہادی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فکر اور یہ نظر غلط ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ایسے فرقے کی پیشین گوئی فرما دی تھی۔ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو یہ یاد رکھنا کہ مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کے مانند ایک اور چیز دی گئی ہے، یعنی حدیث شریف، سنت رسول۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حدیث رسول اور سنت رسول بھی عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ لوگو ان قریب میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شکم سیر ہوں گے، یعنی معاشی پریشانیوں سے وہ دور ہوں گے، خوشحال ہوں گے، اپنی مسہری پر، مسند پر بیٹھ کر کے یہ کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، قرآن مجید کافی ہے، اسے پڑھو، اس میں جو حلال ملے اس کو حلال سمجھو، اس میں جو حرام ہو اس کو حرام سمجھو۔ یعنی وہ حدیث رسول اور سنت رسول کا انکار کریں گے اور نام قرآن مجید کے اتباع اور اس کی اطاعت کا لیں گے۔ یہ پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی۔ پھر آگے آپ نے خود ہی فرمایا کہ دیکھو لوگو یہ غلط بات ہوگی، جو بھی یہ کہے گا وہ غلط ہوگا، مردود ہوگا، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو حرام کیا ہے، اللہ نے مجھے بھی اپنے فضل سے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں بھی بہت چیزوں کو حرام کروں۔ خود قرآن مجید میں ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ بہت سی پاکیزہ چیزوں کو وہ امت کے لیے حلال کریں اور بہت سی گندی اور ناپاک چیزوں کو امت پر حرام کر دیں۔ آپ نے اس حدیث میں مثال دی کہ دیکھو یہ جو گھریلو پالتو گدھا ہوتا ہے یہ حرام ہے، حالانکہ قرآن مجید میں یہ حرام نہیں کیا گیا، میں نے اس کو حرام کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال دی کہ دیکھو درندوں میں جو شکار کرنے والے نوکیلے دانت والے درندے ہوتے ہیں وہ سب کا گوشت کھانا حرام ہے، حالانکہ قرآن مجید میں اس کو حرام نہیں اللہ نے کیا، میں نے اس کو حرام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح سے کسی اسلامی ملک میں اگر کوئی غیر مسلم شہری رہتا ہے اور اس کا کوئی سامان کہیں گر پڑ جاتا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ یہ قرآن مجید میں حرام نہیں کیا گیا، میں اس کو حرام کر رہا ہوں۔ اس طرح متعدد مثالوں سے آپ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کو حلال کیا گیا، حرام کیا گیا،
اسی طرح حدیث کے ذریعے میں نے بھی بہت سی چیزوں کو حلال کیا ہے، بہت سی چیزوں کو حرام کہا ہے۔ ایک آدمی صراط مستقیم پر اسی وقت رہ سکتا ہے جبکہ وہ قرآن مجید کی حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی مانے، اور ساتھ ہی ساتھ حدیث رسول میں جو چیزیں حلال حرام کی گئی ہیں ان کو بھی مانے، جو حلال ہے ان کو اختیار کرے، جو حرام ہے اس سے مکمل اجتناب کرے۔ میرے بھائیو، یہ بہت واضح حدیث شریف کا پیغام ہے، ہمیں اس سلسلے میں کسی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ کتاب و سنت دو ہی معیار ہے، دو ہی بنیاد ہے جس سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں، ہدایت پر قائم رہ سکتے ہیں۔ آخری اور تیسری بات مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے کہ میرے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو قرآن مجید کو مانتے ہیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن انہیں غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ وہ حدیث رسول کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہوئی باتوں تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر غلط ہے۔ جس طرح یہ کہنا غلط ہے کہ صرف قرآن مجید ہی دلیل ہے، رہنما ہے، اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ صرف جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہیں وہی رہنما ہے اور وہی دلیل ہے۔ یہ غلط ہے۔ حدیث شریف میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جو طریقہ میں نے جاری کیا، جن باتوں کی میں نے تعلیم دی، جن باتوں سے میں نے منع کیا، یہ میری حدیث، یہ میری سنت اور یہ میرا طریقہ جس طرح واجب الاتباع ہے اور اس میں نجات ہے، کامیابی ہے، اسی طرح میں نے جن صحابہ کی تربیت کی، میں نے جن صحابہ کو تعلیم دی، میں نے جن صحابہ کو باقاعدہ تیار کیا شب و روز محنت کر کے، اور جن کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان کر دیا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر واولئک هم الراشدون، کہ یہ تربیت یافتہ صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین کی حکومت اور اقتدار سونپ دیں، ان کو خلافت اور حکومت کی باغ ڈور مل جائے تو یہ کیا کریں گے روئے زمین میں؟ اللہ نے ضمانت دے دی کہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب پوری مخلوق کا رشتہ خالق کے ساتھ مضبوط سے مضبوط جوڑ کر رکھیں گے۔ زکوٰۃ دینے کا مطلب روئے زمین پر ہر مخلوق کی ضرورت کے لیے اپنے جان کی، مال کی کمائی سے اس کو پورا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور کیا کریں گے؟ امروا بالمعروف، جو لوگ غلط راستوں پر چلیں گے ان کو برائیوں سے روکیں گے اور صحیح راستے کی رہنمائی کریں گے، اچھی بات کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ یہ ضمانت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نص قطعی کے ساتھ لی ہے ان صحابہ کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول نے تیار کیا تھا۔ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انہ من یعیش منکم بعدی، کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے سیرا اختلافاً کثیرا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، مسلک کا اختلاف دیکھیں گے، مذہب کا اختلاف دیکھیں گے، طرح طرح سے فتنوں اور فرقوں میں لوگ بڑھ جائیں گے۔ ایسی صورت میں تم کیسے بچو گے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم لازم پکڑنا میری سنت کو، میرے طریقے کو، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اور طریقے کو۔ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہدایت ہے، خلفاء راشدین کی سنت بھی ہدایت ہے، اور جس طرح اس کو مضبوطی سے تھامنے کے ساتھ ہی نجات ہے اور ہدایت ہے، اسی طرح سنت خلفاء راشدین کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھامنے اور اختیار کرنے میں ہی ہدایت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید فرماتے ہوئے فرمایا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ خلفاء راشدین کی سنت کا خاص اہتمام رکھو گے، اس کو مضبوطی سے تھامو گے، اور جس طرح کسی چیز کو آدمی اپنے جبڑوں میں دبا لیتا ہے تو چاہے اس کے ساتھ کھنچتا چلا جائے لیکن اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اسی طرح تم اسے اپنے جبڑوں میں دبا کر مضبوط رکھو گے کہ سب کچھ ہو جائے لیکن وہ چھوٹنے نہ پائے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری نجات ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ تین بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انتہائی ادب کے ساتھ دعوت دیتا ہوں جامعہ رحمانی کے موقر استاذ جناب مولانا مفتی معین کوثر صاحب قاسمی، استاد حدیث جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر کو
موصوف تشریف لائیں اور حدیث شریف کی تعلیم و اشاعت میں جامعہ رحمانی نے کیا کردار اور کیا خدمات انجام دیا ہے اس پر روشنی ڈالیں۔